امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے امام وکیع سے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی، کہ حافظہ کمزور ہے، علم حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنا مشکل ہے۔ فأوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کا وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو دین کی سمجھ حاصل کرنے کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، گناہ ہوں گے، تو جیسے ہی گناہ ہو وہ فوری طور پر توبہ کر لے، گناہ پر گناہ نہ کیے چلے جائے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد توبہ تائب ہو جائے، اللہ کے لیے درست زندگی گزارنے کی کوشش کرے، پھر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ تو پہلی شرط دین کی سمجھ کی گناہوں کو ترک کرنا ہے، اور دوسری شرط ادب ہے، آلات علم کا ادب کرنا، یعنی ذرائع علم کا ادب کرنا۔ جن ذرائع سے آپ کو علم ملتا ہے ان ذرائع کا ادب کرنا، ان کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا۔ آلات علم میں سے، ذرائع علم میں سے سب سے پہلے استاذ کا درجہ آتا ہے۔ ہمارے جو ائمہ تھے، فقہاء تھے، وہ اپنے اساتذہ کا ایسا احترام کرتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنے استاد امام حماد کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں کیے۔ جہاں امام ابو حنیفہ کا گھر تھا اس سے کئی گلیاں چھوڑ کے ان کے استاذ کا گھر تھا، تو وہ اپنے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے کہ اس میں استاذ کی بے ادبی ہوگی۔ یہ احترام انہوں نے اپنے استاذ کا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے استاذ کا صحیح جانشین بنایا۔ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے، مشہور عباسی خلیفہ تھا، اور ایسا خلیفہ تھا کہ جس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو پورے بغداد میں اور مسلمانوں میں ایک طلب تھی کہ بارش ہو، تو اچانک بادل نمودار ہوئے۔ تو خلیفہ اپنی بیوی کو لے کر، زبیدہ بیگم کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کی چہیتی بیوی تھی، تو لے کر محل کی چھت پہ گیا کہ دیکھتے ہیں کہ بادلوں کا خوشگوار منظر دیکھنے کے لیے اور بارش برسنے کے لیے، تو وہ بادل برسے نہیں، وہ گزرتے چلے گئے۔ تو ہارون الرشید نے جوش میں آ کر بادلوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہاں نہیں برستے ہو تو نہ برسو، جہاں کہیں برسو گے فائدہ ہمیں ہوگا۔ اس زمانے میں مسلمان سپر پاور تھی، غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کو خراج ادا کرتی تھی، ٹیکس دیتی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کے علاقے میں نہیں بھی برسنا، غیر مسلم ریاستوں میں برس لو، تو اس سے جو اناج ہوگا اس کا فائدہ آخرکار کہاں ہوگا؟ مسلمانوں کو جا۔ اتنا طاقتور بادشاہ تھا، لیکن جب اس کے دربار میں علماء آتے تھے تو وہ علماء کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، ورنہ بادشاہ ایک کر و فر کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے اس کو کہا کہ امیر المومنین جی آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر آنے والے عالم کے احترام میں آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس طرح تو جو ریاست کا روب ہے، جو بادشاہت کا روب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اگر کسی عالم کے آنے سے، کھڑے ہونے سے روب ختم ہوتا ہے تو ایسے روب کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو استاذ کے احترام کا ایسا درس دیا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، وہ ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، مامون اور امین ان کا استاذ تھا، اور یہ دونوں بچے چونکہ ایک نیک دل اور استاذ شناس باپ کے بیٹے تھے، تو وہ بھی استاذ کا احترام جانتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا کر ان دونوں شہزادوں کو سبق پڑھایا، پھر اٹھنے لگے۔ اب استاذ کا جوتا لانے میں دونوں شہزادے لڑ پڑے، ایک نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ پھر فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اچھا ہم دو بھائی ہیں اور دو جوتے ہیں، تو ایک ایک جوتا ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایک جوتا اٹھایا اور لا کر استاذ کو پہنایا۔ اس واقعے کی خبر خلیفہ کو ہو گئی، ہارون الرشید کو، تو اس نے امام کسائی کو بلایا اور امام کو کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ شہزادوں نے اس طریقے سے آپ کے ساتھ طرز عمل رکھا ہے۔ تو امام پریشان ہو گیا۔ اس زمانے میں خلیفہ بہرحال مطلق العنان ہوتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، تو امام پریشان ہو گئے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو گیا، تو اس نے معذرت کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس عمل سے بہت خوشی ہوئی ہے،
اور اگر آپ نے میرے شہزادوں کو اپنی خدمت کرنے سے روکا تو میں آپ سے سخت ناراض ہو جاؤں، وہ آپ کی جتنی بھی خدمت کریں گے کم ہوگی اور یہ ان کے لیے سعادت ہوگی۔ تو بہرحال مسلمانوں میں یہ روایت رہی ہے اپنے اساتذہ کا احترام کرنے۔ آج کل مشینی دور ہے اور اسکول کالج میں یونیورسٹیوں میں اب تو مساجد میں بھی اساتذہ کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ ایک رومال کی طرح سمجھتے ہیں۔ خاص کر یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں اس میں استاذ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم کا کوئی فائدہ کسی طالب علم کو نہیں ہوتا۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جل جلالہ جس طالب علم کو نصیب فرما دے، وہ جتنا بھی کن ذہن ہوگا بالآخر یہ ادب اس کو کارآمد بنا کر رہتا ہے۔ اور بے ادبی اور گستاخی ایک ایسا مذموم فعل ہے، ایک ایسی مذموم عادت ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی باصلاحیت کیوں نہ ہو، لیکن یہ بے ادبی اور آلات علم اور ذرائع تعلیم کی بے ادبی اس کو کہیں نہ کہیں جا کر لے ڈوبتی ہے۔ تو ذرائع علم میں سب سے پہلی چیز استاد کا احترام، اور دوسرے نمبر پر جتنے بھی آلات علم ہیں، کاغذ ہے، قلم ہے، جس ادارے میں انسان پڑھتا ہے اس کے در و دیوار ہیں، طالب علم کا بستہ ہے۔ یاد رکھیے علم ہوتا ہے، چاہے وہ سائنس کا ہو، چاہے وہ ریاضی کا ہو، قرآن اور حدیث کا ہو، تو وہ علم کا بالا تر درجہ ہے، لیکن بہرحال علم ہوتا ہے۔ انگریزی کی کاپی کا بھی احترام کرنا طالب علم پر لازم ہے، ریاضی کی کاپی کا بھی احترام کرنا طالب علم پر لازم ہے۔ جس طرح مسجد کے در و دیوار کا احترام کرتا ہے، تو اسی طرح اپنے تعلیمی ادارے کے در و دیوار کا احترام کرنا یہ بھی طالب علم کے اوپر لازم ہے۔ اور جب ایک طالب علم اس طریقے سے ادب کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علم کی جو روشنی ہے، علم کا جو نور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نصیب کرتا ہے۔ آج کل تو علم محض نوکری حاصل کرنے کا ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ ہم بچے کو میٹرک کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے نا کہ کس کا سکوپ زیادہ ہے۔ اب سکوپ کا کیا مطلب ہے کہ کس کاغذ کے پرزے کے بعد اس کو بھاری ساری تنخواہ ملے گی۔ تو علم تو ڈگریاں تو بس اسی چیز کا ذریعہ رہ گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت آئے، زیادہ سے زیادہ مال آئے۔ علم کو ہم نے نور سمجھا نہیں، روشنی ہم نے اس کو سمجھا نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بہتات ہے، لیکن کوئی انسان ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا۔ کلینک میں سوٹ ٹائی میں آپ کو حیوان تو ملے گا، جسے مرتے ہوئے مریض پر بھی رحم نہیں آئے گا، انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، لیکن ان کا طرز عمل جنگل کے درندوں سے بھی بدتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے علم کو علم سمجھا نہیں، ڈگری کو حصول علم کا ذریعہ نہیں سمجھا، تو اس کی جو روشنی تھی، اس کی جو برکات تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے معاشرے سے سلب کر لیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو آنی چاہیے، خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ یہ جو تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے کہ ادھر سے بال پوائنٹ ختم ہوئی اور وہ پھینک دی ڈسٹ بن میں جا کے، تو یہ آلات علم کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ اس سے تم نے علم حاصل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کو بہرحال ضائع ہی کرنا ہے، لیکن ہر چیز کے ڈسپوزل کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو ادب کے ساتھ اس کو کسی ایسے مقام پر رکھا جائے جہاں اس کی اس طریقے سے بے ادبی نہ ہو۔